الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أصل ما في الوجود صلى الله في كل موجود ونقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عظم الله عمر الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وجعلها كلمة باقية في أعقابه لعلهم يرجعون صدق یہ انجمن جانسان عباس کے زیر انتظام خمسہ مجالس کی 5ویں اور آخری مجلس ہے جو حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ میں بالخصوص نوجوانوں کی طلباء کی توجہات کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے انحناء قلبی کے ساتھ ان مجالس کو اپنے قلب میں اپنے دل میں جگہ دی اور بہت سے ایسے نکات کو محفوظ کیا کہ جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یقیناً یہ ان سے اپنی عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور استفادہ حاصل کرے۔ بزرگان ملت کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان نوجوانوں کی طلباء کی سرپرستی فرمائی اور ان کے ساتھ ہم نشینی کے فرضیے کو سرانجام کیا جس سے میں یہ اپج پیدا ہوئی کہ یہ حسن مجلس سے آگاہ ہو سکے۔ خداوند علی اعلیٰ آپ حضرات کا سایہ تا دیر ان کے سروں کو سلامت رکھے۔ موضوع آپ حضرات کے پیش نگاہ ہے اور کسی طور یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ موضوع اپنے اختتام کی منزل پر پہنچ گیا، لیکن
عزا کے دن ابھی مسلسل جاری ہیں اور حیات بقائد، صحبت بقائد، دیر یا بعید جب ملاقات ہوگی تو انہی نکات کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک مہم مجلس جس کے لیے میں آپ سے تقاضا کر رہا ہوں، 19ویں ماہ سفر کی شام وقت کی پابندی کے ساتھ 4 بجے شام ڈاکٹر مظفر تقوی صاحب کے مکان پہ برپا ہوگی، اور وہاں میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے نتیجے کو کسی طور آپ کی حضوری میں پیش کر سکوں، اور 40 کے فوراً بعد 22، 23 اور 24 سفر کو محفل حسینی میں شب 10 بجے مجلس برپا ہوگی، اور وہاں بھی آپ کی خدمت گزاری کے فریضے سے اپنے آپ کو سرفراز کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخری الوداعی اشعار 28ویں سفر سے اور 8 ربیع الاول تک قدمگاہ مولا علی کے اوپر ہے، جس کے لیے میں نے موضوع کا اعلان کیا، اور آپ حضرات سے بھی تقاضا ہے کہ اس پر آپ بھی غور و فکر کر آئیں، تو ہم اور آپ باہم مل کر ایک اچھے سفر کو طے کر سکیں گے۔ اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تنزیل سے تعویل کا سفر، تنزیل سے تعویل کا سفر، ایک علمی بحث ہوگی، اور ظاہر ہے کہ ذوق علم، شوق علم رکھنے والے حضرات شریک سفر ہوں گے، اور اس نیت کے ساتھ کہ جس کو میں نے اول مجلس میں کہا کہ یہ راستہ کسی مخصوص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ ہر طبقہ زندگی کے لیے، ہر طبقہ زندگی، لہذا گفتگو ہمارے یہاں اس طور ہونا چاہیے کہ ہم یہ فریضہ سر انجام نہ دیں کہ جو ہمارے غیر کس راستے پر لے گئے کہ ہم مسلمان کو ہی مسلمان بنا رہے تھے اور ہم شیعہ کو شیعہ بنانے میں لگ گئے۔ نہیں، ہم نے تمام مذاہب عالم کو وہ راستہ دکھانا ہے کہ وہ کھینچ کر کربلا تک آئیں، اور جیسا کہ کل شب میں نے کہا کہ تاریخ کے کسی ورق کو نہ چھیڑیے، صرف کربلا کا ورق بار بار الٹتے رہیے، تو یہ منتشر دنیا نقطۂ وحدت پر آ کر قیام پذیر ہو جائے گی، منتشر دنیا نقطۂ وحدت پر آ کر قیام پذیر ہو جائے گی۔ شاعری میر انیس کو 200 برس سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن شاعری ایسی تو ہو کہ صدیاں گزر جائیں، لیکن مصرع جب سامنے آئے تو دل کھچا چلا جائے، دل کھچا چلا جائے۔ کلام میں فکر ہونا چاہیے، کلام میں قدرت ہونا چاہیے، کلام میں سلاست ہونی چاہیے، کلام میں پیغام ہونا چاہیے، کلام میں محبت کا ساغر تقسیم ہونا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شعراء اس فریضے کو باحسن و خوبی سے انجام دے رہے ہیں، لیکن جس طور میں بعد کربلا آئمہ کے ادوار پر آپ سے ہم کلامی کر رہا ہوں، اور شعراء حضرات بھی جب بعد میں آنے والے آئمہ کے احوال کو منظور کرتے ہیں تو وہ عمل تحقیق کا عمل ہوتا ہے، اور اس میں بہت سے احتیاط کے پہلو کو ہاتھوں میں تھامنا پڑتا ہے، لیکن اگر وہاں مصرع آپ کے فہم سے کہیں بالا ہو، لیکن آپ اگر متوجہ ہو جائیں تو میں بالیقین کہتا ہوں کہ آپ کے قلب میں اتر جائے گا،
اور وہی مصرع آپ کی زندگی کی راہ کا تعین کرے گا اور بتائے گا اس امر کو کہ ہم کھلے میدان میں سانس کھینچنے کے عادی ہیں، بند گلی میں سانس کھینچنے کے عادی ہیں۔ مجلس کا حسن ظاہر ہے کہ دو ہی نص معصوم کے تحت دو ہی باتوں پر ہے، یعنی ذکر علی اور ذکر حسین، ذکر علی اور ذکر حسین۔ لیکن جیسا کہ کل میں عرض کر رہا تھا کہ از اول تا آخر نفس کی منزل میں سب ایک ہیں، از اول تا آخر نفس کی منزل میں سب ایک ہیں، یہاں نفوس میں تفاوت نہیں ہے۔ یہ معصومین علیہ السلام کی زندگی کا خاصہ ہے کہ یہاں از اول تا آخر سب نفس کی منزل میں ایک ہیں، اور جب سب نفس کی منزل میں ایک ہیں تو نہ یہاں قول بدلتا ہے نہ یہاں کردار بدلتا ہے، نہ یہاں قول بدلتا ہے نہ یہاں کردار بدلتا ہے۔ ہر معصوم نے یہی آوازہ بلند کیا کہ کربلا نہ بھول، کربلا نہ بھول، اس لیے کہ اگر کربلا ہی بھلا دی تو علم کا سفر رک جائے گا، اور جب تک کربلا کا سفر جاری ہے سفر علم جاری رہے گا، جب تک کربلا کا سفر جاری ہے سفر علم جاری رہے گا۔ میں نے منبر سے کہا ہے کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مجلس کیا ہے، مجلس کسے کہتے ہیں، تو میں نے بارہا مقامات کے اوپر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ مجلس کی تعریف ایک سطر میں یہ ہے، مجلس کی تعریف ایک سطر میں یہ ہے کہ جب انسان علم کا طالب ہو تو وہ آئے اور امام بارگاہ کے دروازے پہ دستک دے، جب وہ علم کا طالب ہو تو وہ آئے اور امام بارگاہ کے دروازے پہ دستک دے۔ ہر طالب کے لیے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب دروازہ کھلتا ہے تو بقدر ظرف وہ اپنے ساغر کو نعمت علم سے بھر دیتا ہے۔ یہاں ہم کسی سے کہیں کسی مقام پر کسی موڑ پر یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ جو کہا جا رہا ہے اسے آپ منوان مان لیں، بلکہ ہم دعوت عام دیتے ہیں کہ جو کہا جا رہا ہے اس پہ 1000 بار سوچیں، جو کہا جا رہا ہے اس پہ 1000 بار سوچیں، نہیں جو کہا جا رہا ہے اس پہ 1000 سوال قائم کریں، اور جب آپ سوال قائم کریں گے تو جواب خود بخود نکھر کر سامنے آ جائے گا، اور عزیزان گرامی جب جواب نکھر کر سامنے آئے گا تو تاریخی حیات روشنی میں بدلتی چلی جائے گی۔ کہ گفتگو اس مقام پر ٹھہری تھی شب کے اندر، اور وہ حضرات جو تواتر سے شریک سفر رہے وہ یقیناً محفوظ کر رہے ہوں گے اس مقام کو، کہ کل گفتگو کا بیانیہ اس مقام پر ٹھہرا تھا کہ امام نہم کا عہد بھی بڑا اہم عہد ہے، بڑا اہم عہد ہے، اور آپ نے بھی یہی صدا لگائی کہ کربلا نہ بھولنا، اس لیے کہ اگر کربلا بھلا دی تو علم کا راستہ رک جائے گا، کربلا بھلا دی تو علم کا راستہ رک جائے گا۔ کربلا یاد رکھو گے در علم کھلا رہے گا، کربلا یاد رکھو گے در علم کھلا رہے گا۔ 1400 سال سے ہم نے کربلا کو یاد نہیں رکھا، دروازہ علم کو کھلا رکھا۔ 1400 سال سے ہم نے کربلا کو یاد نہیں رکھا بلکہ دروازہ علم کو کھلا رکھا ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ امام جب مسندار آئے سریر امامت ہو رہے تھے تو اس وقت آپ کا سن مبارک کل 7 برس چند ماہ کا تھا، 7 برس چند ماہ کا تھا، لیکن بزرگ علماء تعظیم میں کھڑے ہوئے تھے، بزرگ علماء تعظیم میں کھڑے ہوئے تھے، یعنی معصوم نے تاریخ میں ان سطور کو مرتصل کرا دیا
تاریخ میں ان سطور کو مرتصم کرا دیا کہ ہم نے کسی کو جھکایا نہیں، علم نے جھکایا. ہم نے کسی کو جھکایا نہیں، علم نے جھکایا ہے. 60 برس سے زیادہ کا سن تھا کس کا؟ شہزادہ عبدالعظیم. 60 برس سے زیادہ کا سن تھا شہزادہ عبدالعظیم کا. اور وہ حضرات جو کہ بار بار اب تو جزارات سے مشرف ہوئے ہیں، تو مقام ریب والے ان کا مزار اقدس ہے، جسے آج تہران کہا جاتا ہے. جسے آج تہران کہا جاتا ہے. شہزادہ عبدالعظیم کا مزار اقدس موجود ہے. اور یہ سادات حسنی ہیں، یعنی امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ علیہ. درود پڑھ دیں محمد. تو 60 برس سے زیادہ کا سن، اور امام کا سن 7 برس چل پاتا ہے. اور زانوِ ادب طے کر کے حضور امامت میں سر جھکائے بیٹھے. تو احترام بزرگی کا نہیں ہے، احترام علم کا ہے. احترام علم کا ہے. زانوِ ادب طے کیے، سر جھکائے بیٹھے، اور امام سے کی بارگاہ میں ملتجی ہیں کہ فرزند رسول کو ارشاد فرمائے. فرزند رسول کو ارشاد فرمائے. دیکھیے نہج البلاغہ میں جو آخر میں کلمات قصار ہیں، کلمات قصار ہیں، وہ تعلیم فرمائے امام تقی جواد صلوات اللہ وسلم. اور اس کے راوی ہیں شہزادہ عبدالعظیم. شہزادہ عبدالعظیم ایک نشست میں 70 کلمات شہزادہ عبدالعظیم کو تعلیم فرمائے. 70 کلمات شہزادہ عبدالعظیم کو تعلیم فرمائے. خطبات اگر فہم سے بالا ہیں تو کلمات قصار کو روزانہ کم از کم ایک کلمہ ضرور نگاہوں کے سامنے سے گزرنا چاہیے. اور دن بھر اگر وہ کلمہ آپ دہراتے رہیں گے تو میں بالیقین کہتا ہوں کہ آپ کا قلب جو ہے اس نور علم سے منور ہوگا کہ آپ اس کلمے کے فہم کو حاصل کر لیں. آپ اس کلمے کے فہم کو حاصل کرتے ہیں. اس میں ایک کلمہ اور وہ یہ، اور یاد رکھیں گے آپ، کہا شہزادہ عبدالعظیم سے کہا کہ سنو، انسان کا سفر نیکی کے ساتھ اس وقت تک جاری رہے گا. انسان کا سفر نیکی کے ساتھ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک انسانوں میں تفاوت رہے. جب تک انسانوں میں تفاوت رہے. تفاوت درجہ بندی، تفاوت درجہ بندی کا نیکی کے ساتھ انسانوں میں سفر اس وقت تک باقی رہے گا جب تک انسانوں میں تفاوت رہے، انسانوں میں درجہ بندی رہے. یہ معصوم کہہ رہے ہیں. اور بادشاہ کیا کہہ رہا ہے؟ سیاستدان کیا کہہ رہا ہے؟ جمہوریت کیا کہہ رہی ہے؟ بڑی دلربائی ہے جمہوریت کے نعروں میں. بڑی دلربائی ہے جمہوریت کے نعروں، کیونکہ یہ بھی بادشاہ سے متاثرین کا قافلہ ہے. یاد رہے گا یہ بھی بادشاہ سے متاثرین کا قافلہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں جمہور کے لوگ؟ کہہ رہے ہیں سب برابر ہے، سب برابر ہے، سب انسان برابر ہے.
سب انسان برابر ہے۔ معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ نیکی کے ساتھ سفر زندگی کا اس وقت تک جاری رہے جب تک انسانوں میں درجہ بندی رہے، جب تک انسانوں میں درجہ بندی رہے۔ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، جبور کیا کہہ رہا ہے؟ سب انسان برابر ہے۔ اب پہلی مجلس کا اگر مکالمہ یاد ہے تو میں اس میں ایک مکالمے کا اضافہ کرتا ہوں۔ اسلام دین بھی ہے اور اسلام مذہب بھی ہے، ٹھیک؟ بادشاہ کھڑا ہے مذہبی دائرے اور معصوم کھڑا ہے دینی دائرے۔ بادشاہ کھڑا ہے مذہبی دائرے اور معصوم کھڑا ہے دینی دائرے۔ تو بادشاہ نے مذہبی دائرے میں کھڑے ہو کر علم مساوات کو بلند کیا، علم مساوات کو بلند کیا، اور معصوم نے دینی دائرے میں کھڑے ہو کے علم عدل کو بلند کیا۔ معصوم نے دینی دائرے میں کھڑے ہو کے علم عدل کو بلند کیا۔ یہی سبب ہے کہ سوا آپ کے کہیں اصول میں عدل موجود نہیں، سوا آپ کے کہیں اصول میں عدل موجود نہیں ہے۔ جب اصول میں عدل موجود نہیں تو وہ شے کو برتنا جانتے ہی نہیں۔ واحد دائرہ ہے کہ جہاں اصول میں عدل موجود ہے۔ جب اصول میں عدل موجود ہے تو آپ شے کو برتنا جانتے ہیں۔ اب جہاں عدل نہیں موجود وہ شے کو برتنا نہیں جانتا۔ اب جب وہ شے کو برتنا نہیں جانتا تو وہ کہتا ہے سب برابر ہے، وہ کہتا ہے سب برابر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں سب برابر نہیں ہے۔ اگر سب برابر ہے تو ہلاکت ہے، اگر سب برابر ہے تو ہلاکت ہے۔ درجات ہیں، درجات ہیں۔ امام تقی جواد شہزادہ عبدالعظیم کو سمجھا رہا ہے، کہا کہ نیکی کے ساتھ سفر اس وقت تک جاری رہے گا جب تک انسانوں میں تفاوت ہے، درجہ بندی ہے، لیکن یہ تفاوت، یہ درجہ بندی رنگ و نسل و قوم و علاقہ و زبان کی بنیاد پر نہیں، یہ درجہ بندی علم کی بنیاد پر، یہ درجہ بندی علم کی بنیاد پر۔ تو بھئی سادہ سا مکالمہ ہے، سادہ سی گفتگو ہے۔ ایک وقت میں ایک محفل میں بیٹھنے والے کیا تمام افراد کا درجہ علم برابر ہوتا ہے؟ نہیں، آپ نے کیسے کہا سب انسان برابر؟ اس لیے کہ شاہی نے اس دلربا نعرے کے اندر لوگوں کو محب کر دیا کہ سب انسان برابر ہے۔ سب انسان کیسے برابر ہے؟ اگر سب انسان برابر ہے تو پھر تو ہر نبی برابر ہو گئے، ہر نبی برابر ہو گئے، نبی برابر تھا۔ ذمہ داری سے کہنا ہے 295 پیش نگاہ ہے میرے، پوری ذمہ داری سے کہنا کہ نبی برابر نہیں، پوری ذمہ داری سے کہنا کہ کوئی نبی دوسرے نبی کے برابر ہے ہی نہیں۔ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وہ فضیلت
رنگ و نسل و قوم و علاقہ و زبان کی بنیاد پر دے گے. وہ فضیلت ہے علم کی بنیاد. وہ فضیلت ہے علم کی بنیاد. تو نبی برابر تھی. اچھا اب جو ماحول ہے ہمارے اس وقت ملک کا بہت سنجیدہ ماحول ہے، اور سنجیدہ بات کے اوپر پورے کلمہ پڑھنے والے جو ہیں پوری دل جمعی کے ساتھ متحد ہو کے کھڑے ہیں، متحد ہو کے کھڑے ہیں. تو میں یہاں کے اوپر پوچھ رہا ہوں پوری امت مسلمہ سے کہ نبی برابر تھی تو کیا صحابی برابر ہوتے؟ صحابی برابر ہو گیا ہے؟ نہیں، ان میں بھی درجات ہیں، ان میں بھی درجات ہیں. دیکھیے صحابیت کے لیے تو سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ صحابی معصوم نہیں ہے. صحابی معصوم نہیں ہے، نبی معصوم ہے. نبی معصوم ہے تو صحابی تو نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اس دلربا نعرے نے یہاں لا کے کھڑا کیا کہ کلمہ پڑھنے والا جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس سے برابری کا دعویدار ہو گیا. جس کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس سے برابری کا دعویدار ہو گیا. تو میرے حضور اس لیے ہم مجلس کرتے ہیں تاکہ درجات علم بلند ہو. کرتے ہیں تاکہ نیکی کے ساتھ زندگی کا سفر سلامت رہے. اب سمجھ میں آیا مجلس کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے مجلس کر رہے ہیں تاکہ انسان کے درجے کو پہچانے. انسان کے درجے کو پہچانے. اب سمجھ میں آئی ترویج کربلا. کربلا یہ نہیں کہہ رہی کہ سب برابر ہیں. کربلا کہہ رہی ہے تفاوت رہے گا. تفاوت رہے گا علم کی بنیاد. درجہ بندی رہے گی علم کی بنیاد. لیکن کوئی آئے تو کربلا تک. لیکن بہت احتیاط سے چل رہا. کوئی آئے تو کربلا تک. کوئی آئے تو کربلا تھا، پھر دیکھے کہ کربلا دیتی کیا ہے. پھر دیکھے کہ کربلا دیتی کیا ہے. دیکھیں 4 دن سے سمجھا رہا ہوں کربلا کچھ لیتی نہیں دیتی ہے. کربلا کچھ لیتی نہیں دیتی ہے. لیکن کوئی آنے کا قرینہ و سلیقہ تو سیکھ لے. کوئی آنے کا قرینہ و سلیقہ کو سیکھ لے. اس لیے کہ جب نگاہ معصوم میں منتخب ہوتا ہے، جب نگاہ معصوم میں منتخب ہوتا ہے تو عہدہ بھی ایسا ملتا ہے کہ جو جلیل ہو. عہدہ بھی ایسا ملتا ہے کہ جو جلیل ہو. نہیں، عہدہ بھی ایسا ملتا ہے جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہو. جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہو. تو یہ استحقاق
72 ولی جو بنائے اسے حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ اب تم پوچھ رہے ہو کہ تقی جواد کے حد میں کیا کام ہوا؟ سیر حدیث، حفاظت حدیث، راویوں کی نگرانی، عقائد باطلہ کی رد، صوفیاء وزام کے سروں کو قطع کیا اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے۔ شہزادے عبدالعظیم نے کہا مولا کچھ اور، کچھ اور۔ اور مجھے تو یاد ہے میں نے کب کہاں یہ مکالمہ کیا تھا، آپ کے ذہانت کو دیکھنا ہے۔ کہا کہ مولا کچھ اور، تو امام تقی جواد نے کہا سنو، ہر انسان کی ایک قیمت ہے، ہر انسان کی ایک قیمت ہے یا نہیں؟ بکتا کون نہیں بھائی؟ اس مملکت میں اس مکالمے کو کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا؟ سب بکتے ہیں، لیکن معصوم سے پوچھو، معصوم سے پوچھو۔ ابھی آدھا مکالمہ پڑھا میں نے، کہا شہزادہ عبدالعظیم ہر انسان کی ایک قیمت ہے، لیکن کیسے پتہ چلے کس کی کیا قیمت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کی کیا قیمت ہے؟ جو معصوم نے کہا ہر انسان کی ایک قیمت ہے، اس کی پسند اس کی قیمت ہے۔ اس کی پسند اس کی قیمت ہے۔ اعلیٰ انسان ادنا شے پسند نہیں کرتا۔ اس کی پسند اس کی قیمت ہے۔ گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں۔ اگلا مکالمہ کچھ سخت ہو جائے تو معذرت خواہ۔ کیا علی کی بھی کوئی قیمت ہے؟ کیا علی کی بھی کوئی قیمت ہے؟ میں پڑھا تھا میں کہ علی کو میں نے ما فوق العقل شخصیت نہیں کہا۔ علی لباس بشر میں آیا اس لیے تھا کہ تاکہ اس کا تعارف کرے۔ علی لباس بشر میں آیا اس لیے تھا تاکہ اس کا تعارف کرے۔ تو عزیزان گرامی قیمت علی کی بھی ہے، لیکن اب ڈھونڈو جا کر علی کی قیمت کیا ہے۔ تاریخ کھلی ہوئی ہے، ڈھونڈو جا کر علی کی قیمت کیا ہے۔ علی کی قیمت یہ ہے کہ علی کو پسند نہیں کہ شب ہجرت رسول کے ساتھ جائیں۔ علی کو پسند یہ ہے کہ شب ہجرت بستر رسول پہ چادر اطمینان اوڑھ کر سو جائے۔ اب علی کی پسند علی کی قیمت ٹھہری،
کچھ اور یہی تو کہتا ہوں آپ سے بھی کہ معصوم سے وہ مانگو جو معصوم دینا چاہتا ہے. ادب تو سیکھ فرزند رسول کچھ اور ارشاد چھوڑا. اب آگے جانا ہے مگر ایک کلمہ اور سنو, بہت چھوٹا سا لیکن بلا کا کلمہ. فرزند رسول کچھ اور ارشاد چھوڑا. شہزادہ عبدالعزیز بولو اور پہچانے جاؤ. غضب کا کلمہ کہ شہزادہ عبدالعزیز بولو اور پہچانے جاؤ. جب تک خاموش ہے انسان چھپا ہوا ہے. ادھر بولا ادھر پہچانا گیا. شریف ہے کہ رذیل ہے, عالم ہے کہ جاہل ہے, ظالم ہے کہ عادل. تو گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ ادھر بولتا ہے کوئی, ادھر پہچانا جاتا ہے. ادھر بولتا ہے ادھر پہچانا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی, بولنے پر تو کوئی پہرا نہیں ہے, لیکن بولنے والا بتا رہا ہے کہ اس کا سلسلہ نسب کہاں سے بنا ہوا ہے. بولنے والا بتا رہا ہے اس کا سلسلہ نسب کہاں سے بنا ہوا. میں ہم نے بتایا ہے یہاں ممبر سے نوجوانوں کو, طلبہ کو, کہ صاحب 67 احادیث کی کتابوں کا خزانہ ہے. میں نے یہ بھی کہا آشا کہ اگر یہ فرمائش ہے کہ اسے نکال دو, اسے رکھ لو, اسے نکال دو, اسے رکھ لو, تو دیکھو پھر تو پورا آپریشن کرنا پڑے گا. 2 سال پہلے قدم گاہ پہ میں پڑھ چکا نا کہ سوامی کجگونت نے رنگیلا رسول اپنے گھر سے نہیں لکھا تھا. تمہاری کتابوں سے پڑھ کے لکھا. سلمان رشدی نے سیٹنس ورسز اپنے گھر سے نہیں لکھا تھا. فرضی داستان نہیں, اس نے تمہاری کتابیں پڑھ کے لکھا تھا. تو آج بھی اگر فرانس میں, یورپ میں خاکے بن رہے ہیں, توہین رسالت ہو رہی ہے, تو اس کا سبب وہ کتابیں ہیں جنہیں تم سیئین کہہ رہے ہو. تو اگر وہ سیئین کا بھی آپریشن کرو تو پھر ہم سے تقاضا کرو. بات برابری کی بنیاد پہ ہوگی, پر ہوگی. یہ کہنا اور پھر ایکسکیوز کرنا کہ نہیں سبقت لسانی ہو گئی. صاحب اکثریتی طبقے کا مطالبہ ہے, آپ اقلیت میں ہیں. میں نے کہا کہ ہم اقلیت میں نہیں ہیں, ہم اقلیت میں نہیں ہیں. اگر سیکس کی بنیاد کے اوپر سینسس کراؤ گے تو پتہ چل جائے گا کون اکثریت ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں فرقہ واریت پروان چڑھے. ہم نہیں چاہتے اس ملک میں فرقہ واریت پروان چڑھے. ہم سب کو مسلمان مانتے ہیں. ہمارے یہاں سے کہیں کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں دیا گیا, نہیں دیا گیا. لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے جو دکانیں کفر فتوے کی سجائی ہوئی ہے اسے لپیٹ نہیں لپیٹو گے تو شرمندگی ہی شرمندگی. بات برابری کی بنیاد پہ ہوگی. میں نے واشکاف الفاظ میں کہا ہے پاکستان لمیٹڈ کمپنی ہے. پاکستان لمیٹڈ کمپنی ہے. ہم اس میں برابر
کہ ہم ملک کی داخلی سرحدوں پہ بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم ملک کی خارجی سرحدوں پہ بھی نگاہ رکھے ہوئے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ تماشا کیوں شروع ہوا اس وقت. ہمیں معلوم ہے یہ تماشا اس وقت کیوں شروع ہوا. لیکن جب ضرورت پڑے گی داخلی سرحدیں ہوں یا خارجی سرحدیں ہوں، جہاں ضرورت پڑے گی یہی علی والے کام آئیں گے. یہی علی والے کام. اس لیے کہ ہم نے ملک بنایا ہے، ہم ملک بچائیں گے. ہم نے ملک بنایا ہے، ہم ملک بچائیں گے. اس کی رگوں میں ہمارا لہو، اس کی رگوں میں ہمارا لہو. ہمارے مزاج سے سب بخوبی آگا ہے، ہمارے مزاج سے سب بخوبی آگا ہے. 47 میں پاکستان بننے کے بعد ہم نے کہیں جائیدادیں نہیں مانگی، پلاٹ نہیں مانگے، ہم نے عہدے نہیں مانگے، منصب نہیں مانگے. مزاج کے خلاف بات ہوئی، ہم نے کہا نہیں، ہم یہاں رکنا بھی نہیں چاہتے. ہم چلے گئے یہاں سے، ہم چلے گئے یہاں سے. اور اس کے بعد ہم نے جب یہ دیکھا کہ وہ جو کل مخالفت کر رہے تھے، وہ جو کل مخالفت کر رہے تھے، انہوں نے لگامیں اپنے ہاتھوں میں تھامنے کی کوشش کی. بھائی کل کا چور جب آج کا حاکم بن رہا ہو، تو پھر ہم کہاں عدل کی توقع رکھیں گے. ہم محسوس کر رہے ہیں. لہذا ہم نے کہا ہے آپشن ہم اب بھی رکھتے ہیں اپنے پاس. 82 میں بھی ہم نے کہا تھا اور آج بھی ہم نے یہ بات کہی ہے کہ اگر ریاست ہمارے ساتھ نہیں ہے تو پھر ہم اپنا راستہ بنانا جانتے ہیں. ہم اپنا مقدمہ UN میں لے کر جائیں گے، ہم اپنا مقدمہ UN میں لے کر جائیں گے. لیکن ہم کسی کی فرمائش کے اوپر سانس نہیں کھینچیں گے. ہم کسی کی فرمائش کے اوپر سانس نہیں کھینچیں گے. دنیا بدل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، لیکن یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کو شام کی کالونی نہیں بننے دیں گے. ہم اس ملک کو شام کی کالونی نہیں بننے دیں گے. ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کیا کام اور کس صورت اور کس تیزی کے ساتھ ہوا ہے. ہم نے کہا کہ ہم ہر جگہ پر آپ کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے کھڑے ہیں. ہم کچھ نہیں مانگ رہے ہیں. خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 40 سے 40 خالصتاً عزا کا جلوس، 40 خالصتاً عزا کا جلوس ہے. اسے ریلی نہ بناؤ، یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. اسے آپ ریلی نہ بناؤ. اس میں غیر ضروری نعرہ زنی کی ضرورت نہیں. بعد مجلس اگر تم سینے پہ یا حسین کہتے ہوئے منزل تک چلے جاؤ گے تو یہی اس دور کی جزیریت کے رخسار پہ تماچا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بے محمد وآل محمد صلوات. کوئی راستہ ہمارا بدل نہیں سکتا، کوئی راستہ ہمارا بدل نہیں سکتا. مجھے تو یاد ہے وہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں میرے، مجھے یاد ہے میں نے براہ راست سنا کہ جس وقت ڈکٹیٹر نے کہا تھا کہ یہ جلوس عاشور کا صدر دے جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو سیدھے ہی لے جائیں، سیدھے ہی لے جائیں. مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہمیں صدر سے جانا. دیکھیے یہ آپ کے یہاں کا خاصہ ہے. اب وقت اسی جگہ پہ آپ کو کھڑا ہونا ہے، بلکہ اس سے بھی بلندی پہ جا کے کھڑا ہونا. آپ کے خطیب نے منبر سے یہ نہیں کہا تھا جلوس صدر سے جائے. آپ کے خطیب کا مکالمہ یہ تھا نشتہ پاک کے منبر سے
کہ کچھ سنا ہے کہ رستہ بدلنے کی بات ہے تو سن لو، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گرے ماروں راستے بند کیے دیتے ہو تم دیوانوں کے، ڈھیر لگ جائیں گے بستی میں گرے ماروں وہ دن ہے آج کا دن، پھر کوئی ایسی آواز بلند نہیں ہو سکتی، ایسی آواز بلند نہیں ہو سکتی۔ تو ہم مصلحت سے بات کرنے کے عادی نہیں ہیں، اور نہ ہم حد کو توڑتے ہیں اور نہ حد سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم سے زیادہ حد شناس کون ہوگا؟ ہم سے زیادہ حد شناس کون ہوگا؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں حیات حدوں میں رہے گی تو مسلم کہلائے گی، اور حدوں کو توڑ دے گی تو مجرم بن جائے گی، حدوں کو توڑ دے گی تو مجرم بن جائے گی۔ لہذا ہم حدوں میں سفر کرنا جانتے ہیں۔ آخری مکالمہ آج کی شب میں سنو، یہ پیغام ہے میرا پوری ملت تشیعوں کے لیے کہ ذہن میں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جس قدر حسین قیام کرے وہاں خوف نہیں ہوتا، وہاں خوف نہیں ہوتا، اور جہاں حسین نہ ہو وہاں بجز خوف کے کچھ نہیں ہوتا۔ جہاں حسین نہ ہو وہاں بجز خوف کے کچھ نہیں ہوتا، اور جہاں حسین ہو وہاں خوف نہیں ہوتا۔ میرے عزیز، مجھے کوئی خوف نہیں، مجھے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں نے 1 برس قبل 72 تابوت کی مجلس میں کہا تھا کہ یہ سوال اس وقت بھی تھا اور آج پھر ہے کہ ماتم کیا ہے، تو میں نے بتایا تھا آپ کو یاد ہونا چاہیے، اس کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم یا علی کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا حسین کہہ کے سینے پہ مارتے ہیں، اس عمل کو ماتم کہتے ہیں۔ ہم یا علی کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور یا حسین کہہ کے سینے پہ مارتے ہیں، اس مختصر عمل کو ماتم کہتے ہیں۔ اور اب بھی کوئی پوچھے کہ ماتم کسے کہتے ہیں تو سنو، وہ ہاتھ جو ہمارے سینے پہ گرتا ہے اگر کسی اور سینے پہ گر جائے تو پتا چلے کہ ماتم کسے کہتے ہیں۔ ڈوبتا ہوا دل اگر سنبھلتا ہے، ڈوبتا ہوا دل اگر سنبھلتا ہے تو دو ہی نام لب پہ آتے ہیں، یا علی کہو یا عباس۔ ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں عباس بہت یاد ہے، عباس بہت یاد ہے۔ زہرا کی دعا اور علی کی تمنا کو عباس کہتا ہے۔ زہرا کی دعا اور علی کی تمنا کو عباس کہتے ہیں۔ مانگا ہی حسین کے لیے تھا،
اور علی نے دے بھی حسین ہی کی آغوش میں دیا. بے دست ہو کے آج بھی وہ سب کو سمیٹے ہوئے, بے دست ہو کے آج بھی وہ سب کو سمیٹے ہوئے. حسین نے جب تیور دیکھے اور بہن نے پشت سے صدا لگائی, بھائی نام کیا ہے؟ کا تیور دیکھ رہی ہو, اس کا سینہ دیکھ رہی ہو کتنا کشادہ, اس کے بازو دیکھ رہی ہو کتنے بھرے ہوئے. بہن تیور اس کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عباس ہے, عباس بپھڑا ہوا بپھڑا ہوا. شب 21 سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں اور عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ. اور کیا کہا تھا, کیا کہا تھا عباس اپنا آقا سمجھے اور حسین سے کہا حسین اپنا غلام سمجھے. ہے ایک ذات لیکن کتنے مناسب ہیں جو اپنے اندر سمیٹے ہوئے, کتنے مناسب ہیں جو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. رسول کی مسجد میں حسین بیٹھے ہیں اور لبوں نے جنبش کرتے ہوئے کہا کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے, کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے. 10 برس کا تو سن تھا, دوڑا ہوا چلا, کاسہ آپ کو بھرا, نہ جانے کیا خیال آیا, کاسہ آپ کو سر پہ رکھا اور ہم جو بچپنی کی ادا کے ساتھ چلے تو پانی چھلک چھلک کے رخسار پہ, چھلک چھلک کے رخسار پہ. حسین اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے اور پانی لانے والے حسین تیرے قربان, لانے والے حسین تیرے قربان. کیا ادا پائی عباس, کیا ادا پائی عباس. دیکھیے قافلے کا نگہباں عباس, قافلے کا نگہباں عباس, بچوں کا آسرا عباس, بیویوں کا سہارا عباس, سکینہ بی بی کا صدقہ عباس. بیویاں پکاریں عباس, بچے پکاریں عباس, حسین آواز دیں عباس, اور سکینہ تو ہر وقت پکارے چچا عباس. بی بی تو ہر وقت پکارے چچا عباس, میرے چچا عباس. کربلا کے بعد جب تماچا پڑا کہا ہائے چچا عباس, ہائے چچا عباس. زندان میں کھڑی دروازے پہ پکارتی رہی میرے چچا عباس, میرے امو عباس. کوئی سوار اگر گزرتا ہوا پا لیا, کوئی سوار اگر گزرتا ہوا پا لیا تو دوڑی ہوئی در زندان پر آئی, کہنے لگی جانے والے ذرا رک جا, جانے والے ذرا رک جا. سوار رکا تو کہنے لگی کہاں کا ارادہ ہے, کہاں کا سفر ہے, کدھر کا قصد کیا ہے. جانے والے نے کہا بی بی میں ملک عراق کی جانب جا رہا ہے. یکدم ننھے ہاتھوں کو جوڑ دیا, کہنے لگی جانے والے اگر تیرا نینوا کی سرزمین سے گزر ہو, اگر تیرا نینوا کی سرزمین سے گزر ہو جائے اور فرات کے کنارے پہنچے تو وہاں میرا چچا عباس شانے کٹائے سو رہا ہو, بس اس کے سرانے کھڑے ہو گئی
سے معصوم